أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 اور 195۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں 4 محترم مہینوں کا اور اس میں جنگ کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اپنے خواب کو بیان کیا، تو تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کے خواب کے مطابق ہم مکہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تقریباً اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں رہتے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد ابھی 6 سال تک ایک مرتبہ بھی آپ مکہ نہیں جا سکے تھے۔ 6 سال کے بعد آپ نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے بالکل قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکے والوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، آپ کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ آئندہ سال سن 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چلے، تو اس وقت لوگوں کے درمیان میں یہ بات معروف ہو گئی کہ مکہ والے ہمیں اس سال بھی روکیں گے۔ گزشتہ سال انہوں نے روکا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سال چلے جائیے، آئندہ سال آ جائیے، لیکن جب ہم اس سال جا رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اس سال بھی روکیں گے۔ تو آپس میں اس طرح سے باتیں ہو رہی تھی کہ اگر اس طرح جیسے گزشتہ سال انہوں نے روکا تھا ویسے اس سال بھی اگر مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا واپس آ جانا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں مقابلے کے بارے میں کہا کہ اب ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے لڑائی کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کعبہ تمام انسانوں کا مرکز ہے، تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے، لہذا ہر شخص کو یہاں پر جانے کی اجازت ہے، جانے کا اختیار ہے۔ لہذا آپ اگر جا رہے ہیں تو پھر امن کے ساتھ آپ کو جانے دیا جائے، آپ عمرہ کر لیں گے، واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شرارت کرتے ہیں، ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر کے آپ کو مکہ آنے سے روکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اسی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، مقدس مہینے کے بدلے میں
یا مقدس مہینہ مقدس مہینے کے بدلے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور محترم اور مقدس مہینے آپس میں ایک دوسرے کا بدل ہیں، اس میں بدلہ ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مقدس مہینے میں لڑائی نہیں کی جائے گی۔ جو مقدس 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم بتائے جاتے ہیں۔ اشہر حرم یعنی مقدس اور محترم مہینے، ان 4 مہینوں میں کفار مکہ بھی کسی بھی قسم کی لڑائی وغیرہ سے پرہیز کرتے تھے۔ کسی پر حملہ کرنا ہو، ظلم کرنا ہو، چوری کرنا ہو تو دوسرے مہینوں میں کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں ایسے برے کام کرنے سے بچتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ حقیقت میں ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ یہ محترم مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں آپ مکہ داخل ہو رہے ہیں اور مکہ والے شرارت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت والے محترم مہینوں کا، مقدس مہینوں کا انہوں نے احترام نہیں کیا، وہ لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں آپ بھی اس کا احترام مت کرو اور ان کو جواب دو۔ ایسا نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں ہم نہیں جواب دیں گے، مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ہم خاموش اختیار کر لیں گے، نہیں، اب اس میں خاموش اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان محترم مہینوں کا احترام وہ نہیں کرتے ہیں، آپ پر حملہ کرتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں گویا کہ جواب دینے کی تعلیم دی۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر حد سے تجاوز کرے تو تم ان کا جواب دو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اتنا جتنا کہ انہوں نے تم پر حد سے تجاوز کیا، یعنی جو تمہارے ساتھ شرارت کرے تم انہیں جواب دو، لیکن جواب دینے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اتنا ہی جواب دینا ہے کہ فتنہ رک جائے۔ اگر جواب دینے میں آپ اتنے زیادہ تیش میں آ گئے کہ سامنے والوں کو تباہ کرتے چلے گئے تو یہ حد سے تجاوز ہو جائے گا۔ اتنا ہی جواب دیا جائے کہ اس سے فتنہ رک جائے، فتنہ ختم ہو، جنگ ختم ہو جائے، مسائل ختم ہوں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر حملے کی صورت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کافر تم پر حملہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں، تو بدلہ لینے میں تم اتنے زیادہ آپے سے باہر نہ ہو جاؤ کہ تم ان کا زیادہ نقصان پہنچا دو۔ اللہ نے زیادہ نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا ہے، یعنی اتنا ہی انہیں جواب دیا جائے جتنا کہ وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اپنی زبان، اپنا ہاتھ روک لیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہوئے آپ ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ غلط ہے۔ آپ ان کی عورتوں پر حملہ کرنے لگ جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ آپ ان کے بچوں پر حملہ کرنے لگو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ ان کی جائیداد پر، ان کی دکانوں پر، ان کی کھیتیوں پر حملہ کرنے لگو، یہ بھی غلط ہے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ایسے لوگوں پر حملہ کرو جو لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، بیمار ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنے ہی گھر میں ہیں، انہیں ان کے دلوں میں دشمنی نہیں ہے، تو ایسوں پر بھی اگر حملہ کریں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو،
جواب دینے میں بھی اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب جہاں پر اسلام کی بلندی کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو کافروں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ اس لیے کہ جب حفاظت کرنا ہو تو حفاظت کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کوئی انسان حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے والے کے لیے تھوڑے سے مال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حفاظت کے لیے زیادہ مال کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آدمی یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ سے حملہ ہونے والا ہے، لہذا چاروں طرف سے اپنی حفاظت کے لیے وہ سامان مہیا کر لیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس لیے کہ اگر آپ ایسی حفاظت کے وقت میں جہاں کافروں کے حملے کا خطرہ ہو، وہاں اگر تم نے مال خرچ نہیں کیا اور کافر تم پر حملہ کر گئے، تمہاری آبادیوں کو ختم کر گئے، تو پھر تمہارا مال لے کے تم کیا کرو گے؟ تمہارا مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ جان نہیں بچی تو مال کس کام کا ہوگا؟ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ دکانیں، یہ کھیتیاں، یہ کیا کام دینے والے ہیں؟ اصل تو انسان کی زندگی ہے۔ زندگی اگر بچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں دنیا کی ساری چیزیں استعمال میں آئے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ زندگی چلے جانے دیں اور مال محفوظ کر لیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہ ڈالو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جیسے کہا جائے کہ آ بیل مجھے مار، ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ خواہ مخواہ فتنے میں پڑ جائیں۔ ایسی زبان کا استعمال نہ کرو کہ خواہ مخواہ پھنس جاؤ، پتہ چلے کہ فلاں جگہ پولیس کیس ہو گیا، فلاں جگہ فلاں نے گالیاں دے دی، فلاں جملے کو پکڑ کر لوگوں نے خوب پھیلا دیا۔ یا ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھو کہ جس حرکت کی بنا پر آپ کو خود شرمندگی ہونے لگے اور بعد میں جب اس کا مواخذہ ہو جائے تو پھر کئی سال تک خون کے آنسو رونا پڑے۔ یا ایسا کوئی کام نہ کرو کہ آپ قوم کے ذمہ دار ہو، آپ کی زبان، آپ کی حرکت کا اثر آپ کی قوم پر ہو۔ آپ نے بیان دیا، آپ نے کوئی کام کیا، آپ چلے گئے، آپ تو بڑے ہیں، آپ پر پولیس ہاتھ نہیں اٹھائے گی، لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کی قوم ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہو سکتا ہے پھر قانون ان سب کو گھیر لے اور ان سب کے ساتھ برا سلوک کر لے۔ تو ایسا کوئی بھی کام مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو جائے۔ اور بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مسلمان جذبات میں آ کر کوئی بھی نعرہ لگا دیتا ہے یا کسی بھی طرح کی تقریریں کر بیٹھتا ہے، اور نتیجے میں بعد میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ یا سننے والے لوگ یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ یا ان کے گھر کے لوگ، ان کے ساتھ جو اس فکر میں شامل ہیں، وہ لوگ، اس طرح کے ایک بڑا سا سرکل پتہ چلتا ہے کہ سب جیل کی سلاخوں میں چلا گیا۔ کیا کام کیا تھا؟ بس تھوڑی سی غلط زبان کا استعمال کیا۔ اس زبان کے استعمال کرنے سے تم نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں؟ کیا مدد کر سکے؟ کیا غریبوں کا تعاون ہوا؟ کیا کسی کا پیٹ بھرا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، خواہ مخواہ خود کا نقصان ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارنا۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ سنجیدگی، دور اندیشی سے کام کرنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ پر ایسی حرکت، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے خواہ مخواہ قوم کو اور اپنا نقصان ہو۔
لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ وأحسنوا اور احسان کرو، اچھا سلوک کرو، کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہاں تو خاص طور پر کافروں کے بارے میں ہے، وأحسنوا اور اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، اسی لیے آپ کے برتاؤ، آپ کے اخلاق، آپ کی زبان، آپ کے اعمال کو دیکھ کر بہت سے کافر اسلام میں داخل ہوئے۔ جہاں زبان سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہوتا ہے، وہیں اپنے کردار سے بھی ہم بلا سکتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارا برتاؤ، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات کافروں کے ساتھ ایسے رہیں کہ انہیں احساس ہو کہ واقعی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس دھوکہ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ ان کا یہ ذہن بن جائے کہ واقعی مسلمان اچھی قوم ہیں، اور جب اس طرح سے انہیں اندازہ ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک قیدی لایا گیا، ابو امامہ غالباً ان کا نام تھا، مسجد کے اندر ان کو باندھا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے تھے، دیکھو قیدی ضرور ہے، کافر بھی ہے، قیدی بنا کر لایا گیا ہے، اور قیدی اس لیے بنا کہ یہ باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے نہیں کہ کہیں جا رہے تھے ہم نے پکڑ لیا، یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو پکڑے گئے، تو بڑے مجرم بنے، انہیں پکڑ کر مسجد میں باندھا گیا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے قیدی ہیں، ہمارے پاس ہیں، ان کی خدمت کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا، ان کے سکون کا خیال رکھنا، کسی بھی قسم کی ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ میں تو ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوا تھا، اور یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، میری ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، آرام کرنے کا خیال رکھتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی سخت زبان استعمال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ شخص اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بڑے سے بڑا دشمن ہو، چاہے جتنا مخالف ہو، اس کے دل میں چاہے جتنی نفرت ہو، اس نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، قسم خدا کی میرے دل میں تم سے زیادہ مبغوض انسان کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب تمہارے یہ اخلاق دیکھنے کے بعد اب میرے دل میں تم سے زیادہ محبوب انسان کوئی نہیں ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، کافروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ آپ کا مقصد ہے دعوت دینا، آپ کی نیت ہے ان کو اسلام کی طرف بلانا، اس نیت کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اس اچھے برتاؤ پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، آپ نے وہ سوچا ہوا ہے کہ میں اچھی زبان استعمال کر کے، اچھے معاملات کے ذریعے اسے اسلام کی طرف مائل کروں گا، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت داخل کروں گا، اللہ کی محبت داخل کروں گا، اسلام نبی کی محبت داخل کروں گا۔ یہ نیت اگر ہے تو پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حساب سے ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اور ہم اس نیت کے ساتھ وہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اس دعوت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور کبھی نہ کبھی وہ شخص یا اس کا کوئی دوسرا شخص ہمارے یعنی مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے، معاملات میں صاف رہنے، اچھی زبان کا استعمال کرنے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دیں، اور پھر ساتھ ہی کافروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم انہیں گالی دیتے ہیں لیکن جواب میں یہ ہمیں اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں لیکن جواب میں یہ ہمیں تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان کا مذہب انہیں اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح سے ان کے دل میں اسلام کی محبت، اسلام کا شوق پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو اسلام میں داخل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔